اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. شاہ والا کو مگر کربو بلا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. فاطمہ خلد سے آتی ہے تو پھر ہم کو بھی فاطمہ خلد سے آتی ہے تو پھر ہم کو بھی. فاطمہ خلد سے آتی ہے تو پھر ہم کو بھی. فاطمہ خلد سے آتی ہے تو پھر ہم کو بھی. جب کہیں بچھنے لگے فرش عزا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. خلد میں اس کو ہی مولا سے ملے گا حصہ. کوئی مولا سے ملے گا حصہ. خلد میں اس کو ہی مولا سے ملے گا حصہ. کوئی مولا سے ملے گا حصہ. جس نے مجلس کے تبرک کا مزہ جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. آپ کیوں ہم سے چڑھے آپ کو کیا ہم نے کہا. سے چڑھے آپ کو کیا ہم نے کہا. آپ کیوں ہم سے چڑھے آپ کو کیا ہم نے کہا. ہم نے تو قاتل سرور کو برا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اے نصیری یہ تیری ضد تجھے لے ڈوبے گی. اے نصیری یہ تیری ضد تجھے لے ڈوبے گی. تم نے اللہ کے بندے کو خدا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اپنی قربانی لیے سب کو مینا جانا ہے. اس لیے دیتے ہیں بچوں کو پرہرے کی ہوا.
فرہرے کی ہوا ہم نے اس کو تیرے دامن کی ہوا جانا ہے روک مت خلد میں جانے سے عزادار ہے ہاں روک مت خلد میں جانے سے عزادار ہے ہاں ہاتھ دروازے سے رضوان ہٹا جانا ہے تازیہ خانے کے پردے کو نہ کیوں سر پہ رکھے تازیہ خانے کے پردے کو نہ کیوں سر پہ رکھے میرے دل نے اس زینب کی رضا جانا ہے روک مت خلد میں جانے سے عزادار ہے ہاں ہاتھ دروازے سے رضوان ہٹا جانا ہے ہم سمجھتے ہیں اسے شہ کا ارادہ اصغر ہم سمجھتے ہیں اسے شہ کا ارادہ اصغر جس کو دنیا نے مقدر کا لکھا جانا ہے رات کا وقت اور یہ تعداد، اس جلوس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں،
اگر ان سے پوچھئے کہ یہ رات کا وقت آنے کا سبب کیا ہے، ایک ہی جواب ہوگا، مظلوم کربلا کو پرسہ دینے گئے۔ بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے آئی ہیں، اور تقریباً یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں خاص طور سے جو بزرگ میرے سامنے ہیں، یہ وقت ان کو سونے کا ہے، خدا کی قسم یہ وقت جاگنے کا نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ وقت جب سونے کا ہے تو آپ کیوں جاگ رہے ہیں، وہ کہیں گے جب حسین کی خوب جریمہ آ سکتی ہے اپنے لال کو رونے کے لیے۔ کس کا تذکرہ کرنے آئے ہیں؟ مظلوم کربلا کا۔ تاریخ کربلا میں 3 مظلوم ایسے ملے کہ جو اپنی مظلومی پہ روئے۔ علی علیہ السلام کا واقعہ کربلا کے واقعے سے الگ نہیں ہے۔ پہلا مظلوم کون؟ علی علیہ السلام۔ گھر میں داخل ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ شہزادی نے دیکھا، سوال کیا، یا علی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ علی طرف پہ کہتے ہیں، فاطمہ کوفے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ شہزادی کہتی ہیں، یا علی آپ کو کوفے کے لوگ سلام کرے یا نہ کرے، آپ کو تو انبیاء سلام کرتے ہیں، آپ کو تو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ علی تڑپ کے کہتے ہیں کہ نہیں فاطمہ، بات یہ نہیں ہے، میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ دوسرا مظلوم کون؟ مظلوم کربلا۔ کب؟ جب بیٹے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، جب تنہا بچے تو پھر ایک بات کہی۔ کیا بات کہی مظلوم کربلا نے؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اب ایک مظلوم اور، دنیا نے جسے چوتھا امام سید سجاد کے نام سے جانا، خدا کی قسم۔ مظلومی کیا ہے؟ 4 برس کی بہن کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، ہتھکڑی بیڑی پاؤں میں جکڑے ہوئے ہیں، بہن کے جنازے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو نوحہ آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ نوحہ آپ کے تک آ جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیونکہ مصائب سننے کا سلیقہ یہی ہے کہ مصائب سننے کے بعد آنسو نہ آئے بلکہ پہلے آنسو آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی بابا کا ذکر ہوتا تھا نا، سکینہ کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا کہ جس کا باپ مر جائے وہ رونا پائے؟ ہے صرف شہزادی سکینہ ہے۔ کیا؟ چوتھے امام بیٹھے ہوئے ہیں، بہن کا جنازہ سامنے ہے، ہتھکڑی بیڑی پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی بہن کا جنازہ دیکھا، تڑپ کے کیا کہا؟ مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، ارے میں کیسے خبر دوں تیرے مرنے کی پدر کو۔ شہزادی سکینہ قید خانے شام میں مر گئی، لیکن ایسے نہیں مری ہے، بہن کر کے مری ہے۔ یہ بھائی اور بہن کی جو محبت ہے نا، اب یہ جو نوحہ آنے والا ہے، یہ بھائی بہن کی محبت کا نوحہ آنے والا ہے۔ میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جس مذہب و ملت کا انسان ہو، یہ نوحہ اس کے لیے، اگر اس کے دل میں احساس ہے، اگر چل پائے قید خانے میں ستم گروں نے ستم ڈھائے، قید خانے میں ستم گروں نے ظلم اٹھائے۔ سکینہ کی شہادت کی تاریخ تھی، کوئی رو نہیں پایا۔ آئیے ہم روتے ہیں شہزادی کے اوپر، ایک اجڑی وہ ماں کو پرسہ دے۔ شہزادی سکینہ کا پرسہ چوتھے امام کو تمام عزاداروں کی طرف سے۔ سکینہ کہتی رہی، ہائے قید خانے میں ستم گروں نے ستم ڈھائے، قید خانے میں۔ اب یہاں سے بین حاضر کر رہا ہوں شہزادی سکینہ، کیا بین کیا ہے خانے شام میں؟ سنے میرے عزیز، جہاں تک میری آواز، پرسہ شہزادی رباب کو چوتھے امام کو تمام عزاداروں کی طرف سے۔ ستم گروں کا ستم روز ہم پہ بڑھتا ہے، لہو بھی کانوں سے اب تک میرے ٹپکتا ہے، ہمارا شب کے اندھیرے سے دم نکلتا ہے، کوئی تو روشنی کر جائے قید خانے میں۔
شہزادی رباب کو تمام بیٹوں کو پرسا تمام اکرام مولا آپ کو سلامت رکھے نہ جانے دیکھا ہے ایک مان کیسے یہ منظر سکینہ کہتی ہے عابد سے جب یہ رو رو کر ہمیشہ بابا سلاتے تھے اپنے سینے پر تو کیسے خاک پہ نیتائے قید خانے میں اپنی بچی کے لیے بیان کرتی رہی سنے میرے عزیز پور صاحب تمام یہ بین کرتی تھی زندان میں رباب حزین سکون لے گئی پہلے ہی کربلا کی زمین ہے میری گود میں اب میرا شیر خار نہیں کہیں سکینہ نہ مر جائے قید خانے میں شہزادی تمام عزاداروں کی طرف زمین روئی ملک روئے آسمان رویا ادھر رباب کو زینب کو غش پہ غش آیا ادھر فرات پہ لاشا جری کا تھر آیا سکینہ مر گئی جب ہائے قید خانے میں شہزادی سکینہ کی آواز حادثہ ہوا کیا حادثہ ہوا سنے میرے عزیزوں پرسا شہزادی نے بات کرتے ہیں امام کو مولا اٹھا جو شور تو دربان نے سوال کیا ہے کس طرح کا یہ زندان میں قہر برپا جو شب میں روتی تھی کیا جو مر گئی دکھیا ہوا ہے کیا کوئی بتلائے قید خانے میں چوتھے امام کو پرسا تمام عزاداروں کی طرف خدا کرے کہ کسی بھائی پہ یہ دن نہ پڑے بہن کو یوں کوئی اپنی نہ خون میں تر دیکھے ہے دونوں ہاتھ بندھے ہتھ کڑی میں عابد کے بہن کو کیسے وہ دفنائے قید خانے میں آخری بند سماعت فرمائے لکھا ہے تم نے جو بنت حسین کا نوحہ دعا
یہی زہرا مزار دیکھ لو تم بھی میری سکینہ کا، یہ نوحہ تیرا پڑھا جائے قید خانے میں، ستم گروں نے ستم ڈھائے قید خانے میں، سکینہ کہتی رہی آئے قید خانے میں، کربلا 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 اے شہید کربلا، لٹ گیا کنبہ تیرا، جا رہی ہے گھر کو زینب لے کے ایک کرتا تیرا، لٹا ہوا قافلہ پہنچا سما اے شہید کربلا، لٹ گیا کنبہ تیرا، جا رہی ہے گھر کو زینب لے کے ایک کرتا تیرا، اے شہید کربلا، لٹ گیا کنبہ تیرا، جا رہی ہے گھر کو زینب لے کے ایک کرتا تیرا، کر مر گئی بچپنے میں کیا مصیبت اس کے اوپر پڑ گئی، جسم سے چپکا ہوا تھا زخم میں کرتا جلا، چوتھے امام کے حوالے سے یہ پرسہ تمام عزاداروں کی طرف سید سجاد ہے، شرم سے گردن جھکی ہے، ایک ہی فریاد ہے، گودیاں ویران سب کی اور نہیں سر پہ دار، آخری کے دو زحمت تمام شہزادیوں کے حوالے سے کیا بے پردگی کا عالم ہے، کیا آخری دو بند رسیوں سے باندھ کر اب لے چلو چاہے جدھر، مر گئے اس وقت ہم پر جب پڑی سب کی نظر، اس سے بہتر ہے کہ ہم کو موت دے دیتا خدا، آخری بند مقتے کا سماعت فرمایا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ کہہ رہی تھی فاطمہ سولیے
कितने दे गए। जा रही हूँ अब मदीने भाई मेरे अलविदा। अंजुमन आबिदिया फैज़ाबाद। इसके फौरन बाद अंजुमन दुआए ज़हरा मुफ्ती से गुजारिश है उसे नजरने के लिए आमादा है। अंजुमन दुआए ज़हरा से गुजारिश है इसके फौरन बाद वो मातमी कुर्सी के लिए आमादा है। अंजुमन आबिदिया से गुजारिश है मातम तमाम करे। फौरन बाद इल्तिमास है अंजुमन दुआए ज़हरा मुफ्ती लखनऊ।